الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، شہدائے کربلا کا واقعہ تو بیان کر دیا جس حد تک ہماری استطاعت میں تھا۔ تو اب اصل میں یہ شہادت جو ہے یہ اصل میں حضرت امام حسین نے شروع نہیں کی تھی، حضرت امام حسین نے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، یعنی اس اونچے مقام پر پہنچے وہ جس مقام پر کوئی شہید نہیں پہنچ سکا۔ لیکن باقی شہداء نے بھی اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی لذت حاصل کی شہادت کی شکل میں، اور اس کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی، بڑی جدوجہد کی، اور گویا اپنے رب کو ایک طرح سے منایا۔ غزوہ احد کے بارے میں حضرت عمرو بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک دعا ہے، بڑی حیران کن ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضری کا یہ کیف، یہ لذت، یہ کیفیت انہی شہداء کو حاصل ہو سکتی ہے۔ عام آدمی اس کی لذت سے محروم ہی ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، حضرت سعد جو ہیں یہ بڑی شخصیت ہے، یہ ایران کے فاتح ہیں۔ انہوں نے ایران جیسی سلطنت کو پاؤں تلے رون ڈالا اور وہ ساری مملکت فتح کر دی۔ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کچھ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے تھے، اور تھے بڑی وجاہت والے، بڑے قداور، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، کمال کی تیر اندازی تھی، کوئی نشانہ ہدف سے ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، جہاں وہ مارتے تھے وہیں جا کر لگتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی کو اس الفاظ میں داد پیش کی، فرمایا علم سعد فدا کا ابی و امی، سعد اسی طرح سے تیر اندازی کرتے رہو، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب ساری دنیا تو یہ کہتی ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، لیکن حضرت سعد وہ شخص ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بڑے فاتح ہیں، بڑے عظیم سپہ سالار ہیں۔ اور ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن جہش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار لگتے ہیں، اور وہ بھی شہادت کی تمنا دونوں میں پائی جاتی تھی، زبردست پائی جاتی تھی۔ تو
حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں عبداللہ ابن جحش میرے پاس آئے اور مجھ کو کہا کہ جی لڑائی ہو رہی ہے، کل پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، تو آئیں میں اور آپ ایک دعا کر رہے ہیں، میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا۔ حضرت صاحب نے منظور کر لی یہ بات، اور یہ باقی لوگوں سے ہٹ کر ایک جگہ دعا میں مصروف ہو گئے۔ دعا کرتے ہوئے حضرت سعد نے دعا کی کہ باری تعالیٰ کل میرا مقابلہ کسی ایسے دشمن سے ہو جو بہت زوراور ہو، جو بہت طاقتور ہو، جو بڑا اعلیٰ درجے کا جنگجو ہو، میں اس کے ساتھ اس کو ماروں اور وہ مجھے مارے، اور وہ پنجرے بدل بدل کر مجھ پر حملہ آور ہو، اور باری تعالیٰ پھر ایسا ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں فاتح ہو جاؤں، میں اسے پچھاڑ دوں، وہ زمین پر گر جائے اور میں اس پر اس کے سینے پر سر رکھ کر اللہ اکبر کہہ کے تیری بڑائی کا نعرہ بلند کروں۔ حضرت سعد کا اپنا ذوق ہے، یہ دعا کی انہوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، چنانچہ عبداللہ ابن جحش نے بھی دعا کی۔ وہ عجیب دعا ہے، ایک کمزور دل آدمی تو اس کو سن کر ہی کانپ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا مقابلہ کسی دشمن سے، زبردست دشمن سے ہو، اور وہ پنجرے بدل بدل کر مجھ پر حملہ آور ہو، میں بھی حملہ آور ہوں، اور آخر نتیجہ یہ نکلے کہ میں تیرے راہ میں شہید کر دیا جاؤں، دشمن جو ہے وہ غالب آ جائے، اور وہ مجھ کو شہید کر کے میرا کلیجہ بھی نکال لے، میری ناک بھی کاٹ لے، میرے کان بھی کاٹ لے، میری آنکھیں بھی نکال لے، اور پھر میں قیامت کے دن جب تیرے روبرو پیش ہوں اور اس حال میں پیش ہوں کہ میرا ناک کٹا ہو، میری کان کٹی ہو، میرا سینہ چرا ہوا ہو اور اس سے خون کے فوارے ابل رہے ہوں، اور تو اس وقت کہے کہ عبداللہ ابن جحش ہو یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، یہ کیوں تیرے ساتھ کیا مصیبت آئی، کیا تجھ پر ہوئی تھی، اور یہ کس لیے بھی تھی، تو میں کہوں کہ باری تعالیٰ یہ تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے سب ہوا ہے، تو پھر تو آگے سے کہہ دے کہ ہاں عبداللہ ابن جحش واقعی تو سچ کہتے ہیں، یہ واقعی میری رضا کے لیے ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ایسی کوئی طلب تھی شہادت کی، ایسا شوق تھا شہادت کا۔ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن جموح، مشہور صحابی ہیں، لنگڑے تھے، پاؤں میں لنگ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے جو ہیں یہ مجھے جہاد میں نہیں جانے دیتے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہونے دیتے ہیں، اور خود چلے جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ ان کو کہو کہ ان سے کہ یہ مجھے نہ روکیں، مجھے بھی جہاد میں ساتھ جانے دیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ بیٹے جو ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، تم لنگڑے پن کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں معاف کیا ہوا ہے، لیسا اللہ مہاراج ولا الارج حرج، نابینا ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لنگڑا ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، وہ اگر جہاد میں نہیں جا سکتا ہے نہ جائے، کوئی گرفت تو تمہاری ٹانگ سے ہی کام نہیں کرتی ہے اس لیے تم کو نہیں جانے دیتے ہیں، تو یہ کوئی غلط تو نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میری ٹانگ لنگڑی ہے، لیکن یا رسول اللہ انی ارید ان عطا بعرجتی هذه الجنہ، یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کو جاؤں اور وہاں جنت میں جب داخلے کا وقت ہو اور جنت میں داخل ہوں تو جنت جو ہے اس کو میں اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ روندنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جاؤں اور یہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ وہاں پر پھروں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اشتیاق ہے اس کو، جانے دو اس کو۔ تو وہ گئے وہاں، شہید ہو گئے تو انہوں نے جو دعا کی تھی اللہ پاک نے گویا اسی وقت سن لی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی رایت ہو، میں نے دیکھا ہے اس کو، فی الجنہ، وہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین کو روند رہا ہے، وہ مزہ اس نے حاصل کر لیا، جو اس کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کو روندنا۔ اور یہ جو شہید ہوئے ہیں ان میں حضرت حمزہ جو ہیں وہ تو سید الشہداء، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کا واقعہ اس لحاظ سے بڑا المناک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھیا ہوئے ان پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے کسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زار روتے نہیں دیکھا جس طرح اپنے چچا کے لیے زار روئے آپ۔ اور یہ ان کو بھی یہ اعزاز خاص اعزاز حاصل ہے، ساری کائنات میں واحد اعزاز انہیں کا ہے کہ وہاں اس طرح سے تھا کہ شہداء کی میتیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جاتی تھیں، آپ ایک شہید کا علیحدہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، اکٹھا بھی پڑھی جا سکتی ہے، علیحدہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کا تقریباً 70 شہداء تھے احد کے، ان شہداء کا جنازہ پڑھایا تو پہلے جو ہے آپ کے عم مکرم حضرت حمزہ لا کر رکھے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھائی اور زار روئے اور فرمایا یا حمزہ یا اسد اللہ و رسولی، اے حمزہ اے اللہ رسول کے شہر، یا حمزہ یا دافع القربات، اے حمزہ اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا حمزہ یا ذابان وجہ رسول اللہ، اے حمزہ جو رسول اللہ کی ذات پر جہاں جو بھی حملہ آور ہوتا تھا اس کا دفاع کرنے والے۔ اس طرح بہت سی تعریفیں بیان فرمائی آپ نے، روتے رہے۔ پھر جنازہ پڑھایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا، اس کی عالم میں بھی رو رہے تھے۔ پھر ان کو جب اٹھانے لگے، طریقہ یہ تھا کہ ایک میت کے بعد دوسرا میت لایا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان کو ادھر ہی رہنے دو۔ چنانچہ وہ چچا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے آگے رہے
اور 70 جیسے 71 جنازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھائے کہ باقی سب کا بھی جنازہ بھی ہوا اور ساتھ حضرت حمزہ کے جنازہ بھی ہوا، تو حضرت حمزہ کا 71 یا 72 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ یہ بڑا اعزاز ہے ان کا، اور اتنے بڑے شخص ہیں، اللہ رسول کے شعر ہیں، لیکن ان کی جو وفات ہوئی اس موقع پر ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن ہیں ان کی، وہ آئیں اپنے ویر کا لاشا دیکھنے کے لیے، ان کی میت دیکھنے کے لیے، تو وہ کٹے پھٹے پڑے تھے، ناک کاٹ لی تھی وہ وحشی نے، جگر بھی چیر دیا تھا اور مسلح کر دیا تھا، عربی میں اس کو مسلح کر کہتے ہیں، یعنی ناک کان جگر وغیرہ کاٹ کے اس کی شکل بگاڑ دی جائے، تو وہ مسلح کر دیا گیا تھا۔ اس مسلح کی حالت میں ان کی لاش رکھی تھی، تو حضرت صفیہ آئی ان کے لیے ایک کپڑا لے کر، اوپر کفن کے لیے کپڑا لے کر آئی، تو ان کے بیٹے جو ہے انہوں نے اپنی امی کو روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صفیہ کو قریب مت جانے دو، مطلب یہ تھا کہ یہ ویر کی کٹی پھٹی لاش دیکھی تھی، ٹوٹا ہوا بدن دیکھے گی، عورت ہے، پتہ نہیں اس کے جگر پر کیا گزرے گی، اس لیے آپ نے منع فرما دیا تھا۔ تو ان کے وہ بیٹے کہتے ہیں کہ وہ میری امی جو ہے طاقتور تھی، زورآور تھی، انہوں نے ایک مکہ مارا مجھے اور کہا پرا ہٹ، میرے منہ کے آ کے رکاوٹ بن جائے تو نصیحت لاندہ ہے، ہٹ پرا۔ تو میں نے کہا کہ امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہیں قدم رک گئے اور کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو منع تو انہوں نے فرمایا ہے اس لیے نا کہ پتہ نہیں بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے برداشت کر سکے گی یا برداشت نہیں کر سکے گی، تو ان کو یہ جا کر کہہ دو کہ یا رسول اللہ، ہم نے جب آپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا مکے میں، ابتدائی طور پر جب آپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، تو اسی وقت ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی، ہمیں اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھانی پڑے گی، ہمیں اپنے باپوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں گی، یہ سب کچھ یا رسول اللہ ہمارے تصور میں پہلے سے موجود ہے، کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں برداشت کرنی ہوں گی، اس لیے میں جاؤں گی اور کپڑا دوں گی اور راضیون پڑھوں گی اور کچھ نہیں کروں گی یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، پھر یہ گئیں، بھائی کو دیکھا، روئی تھوڑا بہت اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور واپس چلی گئیں۔ تو وہ جو کپڑا لائی تھی وہ کپڑا چھوٹا تھا، وہ حضرت حمزہ کے پورا نہیں آ رہا تھا، وہ ڈالتے تھے ان کے بدن پر، تو اگر سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پر اگر وہ کپڑا کھینچ کر کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان کو اس طرح دفن کرو کہ یہ کپڑا جو ہے یہ ان کے سر کو ڈھانپ دے، باقی جو پاؤں ہیں ان کے لیے ازخر گھاس جہاں پائی جاتی ہے وہ اوپر ڈال دو۔ یہ وہ سید الشہداء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا کفن یہ تھا کہ وہ
کپڑا بھی پورا نہیں تھا، ایک کپڑا تھا صرف، وہ بھی سر پر ڈھانپا گیا تھا، سر کو ڈھکا ہوا تھا، اور پاؤں جو ہے ان پر گھاس ڈال دی گئی تھی، اور یہ لاشا تھا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شہادتیں ہیں، یہ شہادتیں اصل میں یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ تو بے شمار شہادتوں کا سلسلہ ہے جو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں وار گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مقابلہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ پہلے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا، اور جب انفرادی مقابلہ کرنے والے ختم ہو جاتے تھے تو پھر اجتماعی حملہ ہوتا تھا۔ پہلے انفرادی طور پر مقابلہ ہوتا تھا، تو اس وقت انفرادی مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو انفرادی مقابلے میں ادھر سے مشرکین کی طرف سے 3 آدمی آئے، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ، اے حمزہ اٹھ دشمنوں کے مقابلے میں جا، علی اٹھ دشمنوں کے مقابلے میں جا، اور عبیدہ اٹھ دشمنوں کے مقابلے میں جا۔ مقابلے میں چلے گئے۔ اب حضرت علی کا اور حضرت حمزہ کا تو کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، وہ تو ایسے اللہ کے ان کے بازو میں جو تلواریں ہوتی تھیں، ان کی کاٹ ہوتی تھی، ان کی تیزی ہوتی تھی، وہ کسی آدمی کے مقابلے کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت حمزہ نے بھی بے شمار لوگ شہید کیے تھے غزوہ بدر میں، اس لیے شہید نہیں مقتول کیے تھے، مارے تھے دشمنوں کے، تو اس لیے ان کی قتل کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور اس طرح ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کرایا گیا۔ تو حضرت حمزہ تو غیر معمولی شخصیت تھے، حضرت علی بھی غیر معمولی شخصیت تھے، حضرت عبیدہ بھی غیر معمولی شخصیت تھے، لیکن مقابلہ جو ہوا وہ 3 آدمی تھے، 3 آدمیوں کا مقابلہ 3 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ ان میں سے حضرت علی اور حضرت حمزہ کے مقابلے میں جو آئے وہ تو پہلی بار میں ختم ہو گئے۔ البتہ عبیدہ کا مقابلہ کچھ طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ یہ زخمی ہو گئے، تو اس حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت حمزہ اٹھا کر ان کو باہر لیا۔ یہ باہر پڑے ہیں، ننگی ریت پر پڑے ہوئے ہیں، ٹانگ بھی کٹ گئی ہے، پنڈلی بھی کٹ گئی ہے، اور پنڈلی سے وہ گودا، وہ ہڈی کا اندر مغز جو ہوتا ہے وہ بہہ رہا تھا، اور ریگزار کو سیراب کر رہا تھا، جان کنی کے عالم میں تھے۔ اس عالم میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میرے پاس کھڑے ہیں۔ تو اس وقت ان کا دل بہت مچلا کہ کاش ایسے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما کے قریب چلے آئے۔ میں تو ٹانگ کٹی ہونے کی وجہ سے اور چور چور ہونے کی وجہ سے قریب نہیں جا سکتا ہوں، کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جائیں تو میں ان کے پاؤں پر اپنا رخسار رکھ کر اپنی جان اللہ کو وار دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت محسوس کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چل کر قریب آ گئے، ان کے منہ کے رخسار کے پاس اپنا پاؤں رکھ دیا۔
ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ یہی تو تمنا تھی، یہی تو آرزو تھی ان کی. انہوں نے بس اپنا رخسار اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر رکھ دیا اور کہا الست شہیدن حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں سچا شہید نہیں ہوں؟ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ دوسرے دو جو تھے یعنی حمزہ اور علی، وہ تو دشمنوں کو مار کر فارغ ہو گئے تھے اور یہ زخمی ہو گئے تھے. انہوں نے ان کے دل میں کہیں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں میری شہادت اس طرح سے ہوئی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا الست شہیدن حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں سچا شہید نہیں ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا اشہد انک شہید حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا اور پکا شہید ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو بس وہ یہ محبوب کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ میں شہید ہوں اور میری شہادت صحیح ہے. بس اسی حال میں وہ اپنی جان انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی، جبکہ ان کا رخسار جو ہے وہ پائے اقدس پر ٹکا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. اسی حالت میں دنیا سے وداع ہو گئے، رخصت ہو گئے. تو دوستو یہ بڑے کمال درجے کے شہداء ہیں، یہ سارے عشق کی شہادت ہے. حضرت امام حسین نے اسی عشق کی شہادت کو پایا.